بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم میں کتاب خلع و مبارات کے بارے میں ہے۔ پہلے درس میں خلع اور مبارات کی میں نے وضاحت آپ کو بتا دی۔ آج اس کی مزید وضاحت اس طریقے سے پیش کریں گے کہ خلع میں پیسے دینے پڑتے ہیں بیوی کو تاکہ شوہر سے آزاد ہو۔ ان پیسوں کو نام انہوں نے دیا ہے فدیہ کا۔ اب وہ فدیہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس کو ہم مال کہیں، یعنی وہ ملکیت ہے، وہ فدیہ ہو سکتی ہے۔ شرعاً بھی وہ ملکیت میں آ سکتی ہو، اور جو ہے کیا ہے، وہ کسی اور کی ملکیت بھی نہ ہو جو چوری کر کے لایا ہو یا بغیر اجازت کے لایا ہو۔ اچھا، وہ کم از کم فدیہ کتنا ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس میں کہتے ہیں کہ کوئی خاص جو ہے کیا ہے مقدار شریعت نے معین نہیں کی۔ اچھا، اب یہ جو فدیہ ہے یہ کون ادا کرے گا؟ کہتے ہیں بنیادی طور پر تو بیوی کو ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ جدائی چاہتی ہے۔ لیکن اگر بیوی نے کسی کو وکیل بنایا ہے تو پھر وہ وکیل بھی وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وکیل کا ہاتھ ایسے ہے جیسے موکل کا ہاتھ ہو۔ اس کے بعد پھر آگے ہم ایک اور چیز بھی پڑھیں گے، کیا اجنبی بندہ اس عورت کی طرف سے فدیہ دے کر اس کو طلاق دلا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ایک لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خلع بھی ایک قسم کا معاوضہ ہے، تو جب عورت آزادی چاہتی ہے تو اس کا عوض بھی عورت کو ہی دینا چاہیے، اجنبی کو نہیں دینا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اجنبی بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اجنبی یہ کہے کہ بھائی میں ضامن ہوں کہ تمہیں فدیہ عورت دے گی، تم اس کو طلاق خلع دے دو، کیا اس قسم کی ضمانت ٹھیک ہے یا ضمانت ٹھیک نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ضمانت اس چیز کی ہوتی ہے جو سامنے والے پر لازم ہو چکا ہو۔ اب عورت کو چونکہ طلاق خلع نہیں آئی تو اس کا عوض بھی دینا اس پر لازم نہیں ہے۔ جب لازم نہیں تو قبل از وقت یہ ضمانت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی مثال وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قبل از وقت ضمانت ہو سکتی ہے، کہتے ہیں ایسے کہ کوئی کشتی جو ہے کیا ہے جناب پانی میں تھی اور اس میں وزن زیادہ تھا، کشتی ڈوب رہی تھی، تو کشتی کے مالک نے یا کسی اور نے کہا کہ بھئی تم اپنا سامان پھینکو پانی میں اس کا ضامن ہوں۔ حالانکہ ابھی اس نے سامان پھینکا نہیں، تو وہاں کی ضمانت کو آپ قبول کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ضمانت کو قبول کریں، تو برحال اس قسم کے آبھاس ہم چلتے ہیں عبارت۔ صح ان یکون مہرن، ہر وہ چیز جس کا مہر ہونا صحیح ہے، من المال المعلوم، جناب وہ کیا ہو، وہ ایسا مال ہو جو کہ معلوم ہو۔ اب بیچ میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا جو ہے کیا ہے مہر ہونا صحیح ہے، ٹھیک ہے، صح ان یکون فدیتن، وہ فدیہ بھی ہو سکتی ہے۔ من المال المعلوم، مال معلوم ہونا چاہیے، والمنفعت، یا کوئی منفعت ہو کہ مثلا میں تمہیں کپڑوں کا جو ہے جوڑا سلائی کرا کے دوں گی، وہ تعلیم، یا جو ہے کیا ہے وہ علم کی بات ہے کہ میں تمہیں یہ پڑھاؤں گی، وغیرہ، یا اس قسم کی اور کوئی چیز، تو کیا ہے، صح ان یکون فدیتن، صحیح ہے کہ وہ چیز کیا ہو، فدیہ ہو، کس میں، فی الخلع، خلع میں۔ اب یہ عبارت صح ان یکون فدیتن گویا کہ ڈبل ہو گئی ہے، تو ایک کو کاٹا بھی جا سکتا ہے لیکن رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تقدیر فی ہے، کوئی مقدار معین نہیں ہے، فی ہے، فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی، اے فی المجعول فدیتن، جس کو فدیہ قرار دیا گیا ہے، فی طرف زیادت و نقصان، نہ زیادہ والے پہلو میں اس کی کوئی مقدار معین ہے اور نہ ہی کمی والی طرف اس کی کوئی مقدار معین ہے۔ بعد ان یکون متمولا، البتہ یہ شرط ہے کہ ان یکون المجعول فدیتن جو ہے وہ مال ہو، فیجوز ہو، تو پھر جناب یہ فدیہ جائز ہے، علی ازید مما وصل الیہا منہ، اس مال سے زیادہ ہو سکتا ہے جو پہنچا ہے بیوی کی طرف
من ہو شوہر کی طرف سے، ٹھیک ہے، الیہا کی ضمیر بیوی کی طرف جائے گی اور من ہو کی ضمیر شوہر کی طرف جائے گی۔ اچھا، بیوی کو شوہر کی طرف سے کیا ملا ہے؟ من مہر، مہر دیا گیا ہے، وغیرہ ہی، یا مہر کے علاوہ کوئی گفٹ وغیرہ دی گئی ہے، لأن الکراہت منہا، اس لیے کہ یہاں پر نفرت عورت کو ہے، مرد بیچارے کو تو نفرت نہیں ہے، تو جب وہ کراہت کرتی ہے تو پھر فلا یتقدر، یہ مجعول مال کی مقدار معین نہیں کی جائے گی اس عورت پر، فی جانب زیادت، کہ کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ شوہر کہتا ہے کہ میں 50,000 میں نہیں چھوڑتا، میں 50 لاکھ میں چھوڑوں گا، تو 50 لاکھ دینا پڑے گا۔ وَيَصِحُ بَذْلُ الْفِدْيَةِ، اور صحیح ہے فدیے کا ادا کرنا، منہا بیوی کی طرف سے، ومن وکیلہا، یا بیوی کے وکیل کی طرف سے، الباذل لہو، البتہ وہ وکیل ادا کرے گا عوض، من مالہا، عورت کے مال سے۔ خوب، اب چلتے ہیں وہ ضمانت والی طرف، وہ ممن، اور صحیح ہے عوض کا دینا، کون؟ یضمن ہو، جو شخص ضامن بنتا ہے عوض کا، فی ذمت ہی، اپنے ذمے میں، کہ بھائی عورت کو چھوڑو، میں بس بیٹھا ہوں، میں ضامن ہوں، البتہ بے اذنہا، اس میں بیوی کی اذن چاہیے۔ فیقول للزوج، تو وہ ضامن کہے گا شوہر کو، طلق زوجتک، تو اپنی بیوی کو طلاق دے، علی مئۃ، 100 پر، اب 100 کیا؟ 100 بکریاں، 100 بھینس، 100 روپیہ، وعلیہ، اور مجھ پر ہے، زمانہا، اس فدیے کا، یا اسے 100 کی ضمانت میں دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ وکیل اور ضامن میں کیا فرق ہے؟ والفرق بینہ و بین الوکیل، ضامن اور وکیل کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان الوکیل یبذل من مالہا، وکیل جو رقم دے گا وہ عورت کے مال سے دے گا، لیکن بے اذنہا، عورت کی اذن بھی اس کو چاہیے۔ لیکن یہ جو ضامن ہے یہ وہ عوض تو دے گا لیکن من مال ہی، اپنے مال سے دے گا، البتہ اذن عورت کی چاہیے۔ تو دونوں صورت میں، وکیل والی صورت میں بھی اذن چاہیے، ضامن والی صورت میں بھی اذن چاہیے، لیکن وکیل والی صورت میں پیسہ عورت کا ہوگا، ضامن والی صورت میں یہ پیسہ کس کا ہوگا؟ ضامن کا ہوگا۔ وقد یشکل ھذا، کہتے ہیں یہ جو ضامن والی بات ہے اس میں ہمیں اشکال ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ بِأَنَّهُ، بتحقیق یہ ضامن بننا، زمان و ما لم یجب، یہ ایسی چیز کی ضمانت ہے جو ابھی عورت پر واجب نہیں ہوئی، تو یہ ضامن بننا مشکل ہے۔ لیکن پھر یشکل کا جواب ہے، قد وقع، واقع ہوا ہے، مثلہ، اس قسم کی ضمانت صحیح، کہاں پر؟ فیما لو قال راکب البحر، جہاں پر کوئی شخص جو بحر میں سوار ہے، بحر میں سوار بمعنی کشتی میں جو سوار ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لذل متاع، صاحب سامان کو، القے متاعک فی البحر، تو اپنا سامان پھینک دے سمندر میں، وعلی ضمانہ، اور مجھ پر جو ہے کیا؟ اس کی ضمانت ہے۔ اب یہاں پر تو جناب اس نے بھی پھینکا نہیں ہے، پھر بھی ضمانت کو صحیح مانتے ہیں۔ وفی زمان ما یحدثہ المشتری من بناء، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں ضامن ہے ما، اس کام کا جو مشتری جو ہے کیا ہے جناب، وہ ایجاد کرتا ہے اس مبی میں، مثلا پلاٹ لیا تھا اس میں گھر بناتا ہے، اور گھر سن یا زمین لی تھی اس میں درخت لگاتا ہے، علی قول، ایک قول کے مطابق۔ وفی اخذ طبیب البرا، یا ڈاکٹر صاحب جو ہے کیا ہے وہ پیشنٹ اور مریضوں کے جو ہے کیا ہے وارثوں کو کہتے ہیں بھائی لکھ کر دو، اگر کچھ ہوا تو آپ خود ضامن ہو، میں ضامن ہوں قبل الفعل، ابھی تک تو ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن پہلے سے براءت لکھوا دیتا ہے، حالانکہ براءت اس چیز کی ہے جو ثابت ہو چکی ہو۔ وفی صحت ہی من المتبرع، اب پھر سوال یہ ہے کیا صحیح ہے خلع من المتبرع، متبرع کو دلوانا، یعنی ایک بندہ مفت میں عورت کے پیسے نہیں اپنے پیسے دے کر، بالبذل من مال ہی، وہ بذل کرتا ہے عوض اپنے مال سے، کیا یہ صحیح ہے؟ قولان، اس کے صحیح ہونے میں دو قول ہیں، اقربہما المنع، ان دو قول میں سے جو قول قریب تر، بے معنی صحیح تر ہے، المنع، کہ متبرع والی بذل ٹھیک نہیں ہے، لأن الخلع من عقود المعاوضات، اس لیے کہ خلع ان عقود میں سے ہے جس میں عوض اور معوض ہوتے ہیں۔ خوب،
جب ان میں سے ہے تو فلا یجوز، نتیجے میں جو ہے کیا ہے وہ جائز نہیں ہے لزوم العوض، عوض کا لازم ہونا لغیر صاحب المعوض، اس بندے کے لیے جو معوض کا مالک نہیں۔ یہاں معوض کیا ہے؟ آزادی، عوض کیا ہے؟ پیسے۔ تو معوض عورت کو مل رہا ہے تو پیسے بھی عورت کو ہی دینے چاہیے۔ کل بے، جیسے بے میں ہے چینی آپ خریدتے ہیں تو قیمت بھی آپ کو دینی ہوگی، مجھے نہیں دینی ہے۔ فلا یجوز لزوم العوض، پس جائز نہیں ہے کہ جو ہے عوض دیا جائے، ٹھیک ہے، عوض لازمی نہیں ہے لغیر صاحب المعوض کل بے، جیسے بے میں ہے۔ وَلِأَنَّهُ تعالی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اضاف الفدیت، فدیے کی نسبت دی ہے الیہا، اس عورت کی طرف، کہاں پر؟ جناب فی قولہ، اپنے اس قول میں، فلا جناح، کوئی اعتراض نہیں ہے جناب کن پر؟ علیہما، اس بیوی شوہر پر، فی مفتدت بہی، جو عورت فدیہ دیتی ہے۔ بس یہاں بھی فدیے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف دی ہے۔ تو کوئی شخص کہے کہ وکیل جو دیتا ہے وہ بذل الوکیل و ضامن، کہتے ہیں وکیل کا وہ عوض دینا اور ضامن کا وہ عوض دینا، بے اذنہا، عورت کی اذن سے، کا بدلہ ایسے کہ جیسے عورت دے رہی ہے۔ فیبقى المتبرع علی اصل المنع، تو متبرع کو رکھا جائے گا کہ اس کو عوض دینا منع ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ متبرع نے جب عوض دیا تو ہمیں شک ہوتا ہے آیا نکاح ختم ہو گیا یا نہیں، بولے اصالت بقاء نکاح، ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے باقی ہے، الا ان یثبت المزیل، یہاں تک کہ اس کو زائل کرنے والا جو ہے کہ وہ ثابت ہو جائے، اور یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو زائل کر دے۔ ولو قلنا بمفہوم الخطاب، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اس آیت میں ہم خطاب کے مفہوم کو بھی لیتے ہیں، خطاب یہ کہ عورت فدیہ دے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ غیر عورت نہ دے، فالمنع اوضح، پھر تو متبرع کو منع کرنا بالکل واضح ہے۔ وَإِذٍ فَلَا يَمْلِكُ، حینئذ جب متبرع کو ہم نے منع کیا کہ تم عوض نہیں دے سکتے ہو، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الْبَذْلَ، تو نتیجے میں شوہر کو اگر متبرع نے پیسے بھی دیے ہیں تو وہ ان پیسوں کا مالک نہیں ہوگا۔ وَلَا يَقَعُ الطلاق، اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ بھئی طلاق کیوں واقع ہو؟ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ان لم یتبع بہی، البتہ ایک شرط، ان لم یتبع، اگر خلع کے بعد بہی، طلاق کا لفظ نہ کہا گیا ہو، فَإِنْ أُتْبِعَ بِهِ، اگر خلع کے بعد طلاق کا لفظ کہا گیا ہے تو کان رجعیاً، یہ طلاق رجعی ہو جائے گی۔ وجہ الصحہ، وہ علماء جو کہتے ہیں کہ متبرع بھی اگر پیسے دے تو یہ خلع صحیح ہے، وہ ان کی دلیل انہو افتداء، بتحقیق یہ عوض جو ہے کہ فدیہ دینا ہے، وہ جائز من الاجنبی، اور یہ فدیہ اجنبی بھی دینا چاہے تو جائز ہے۔ کما تقع الجعالۃ من الاجنبی، منہ کی ضمیر اجنبی کی طرف جائے گی، جیسے جعالہ اجنبی کی طرف سے بھی جائز ہے، علی الفعل، اس کام پر، لغیر ہی، کسی غیر کے لیے۔ مثلا اونٹ زید کا گم ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں جو بھی زید کا اونٹ ڈھونڈ کے لائے گا میں اس کو پیسے دے دوں گا، وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا، پھر وہ اگرچہ فعل طلاق ہی کیوں نہ ہو۔ والفرق بین الجعالۃ والبذل، کہتے ہیں بھائی فرق ہے جعالہ میں اور بذل میں، مفت میں جو آپ جعالہ کراتے ہیں اور بذل کراتے ہیں۔ ان المقصود من البذل، بذل سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ جعل الواقع خلعا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کام شوہر کر رہا ہے یہ خلع ہو جائے، کیوں؟ لیترتب علیہ، تاکہ شوہر کے کام پر مترتب ہوں احکام الخلع، خلع کے احکام، المخصوصہ، جو مخصوص احکام ہیں۔ وہ مخصوص احکام کیا ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ یہ طلاق بائن ہوگی، نتیجے میں شوہر رجوع نہیں کر سکے گا۔ لا مجرد بذل المال، صرف پیسہ دینا مراد نہیں ہے فی مقابلۃ الفعل، بخلاف الجعالہ، لیکن جعالہ جو ہے کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے، یعنی جعالہ میں ہم کام چاہتے ہیں اور کوئی مخصوص اس کے احکام نہیں ہے۔ فَإِنَّ غَرَضَهُ وُقُوعُ طلاق، بتحقیق جناب غرض اس جائل کی غرض کیا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے، بین یقول، مثلا وہ متبرع کہے گا طلقھا، تم اپنی بیوی کو طلاق دو،
وعلی الف، اور تمہارا مجھ پر یہ 1000 ہے، ولا مانع من صحت، اب تو یہ حقیقت میں کھلا نہیں ہے، یہ جو ال ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حتی لا یشترط فی اجابت ہی، یہاں تک کہ اس طلاق کے قبول کرنے میں شرط نہیں الفوریت ہو کہ فوراً اس کو قبول کرے، والمقارنت تو لسؤال ہی، یا وہ شوہر طلاق دے اور وہ طلاق ملی ہوئی ہو لسؤال المتبرئ بخلاف الخلع، جبکہ خلع میں مقارنت شرط ہے، یا پہلے بیوی طلاق مانگتی ہے اور فوراً شوہر وہ طلاق کا صیغہ بھی جاری کر دیتا ہے۔ وَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ مِنَ الْأَجْنَبِي، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جناب یہ خلع صحیح ہے اجنبی کی طرف سے، یا یوں کہیں کہ یہ عوض دینا اجنبی کی طرف سے صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَهُوَ خُلْعٌ لَفْظًا وَحُكْمًا، تو یہ خلع ہو جائے گی، لفظ بھی خلع والے استعمال ہوں گے، حکم بھی خلع والا ہوگا، یعنی شوہر اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، لیکن اگر اجنبی وہ پیسوں میں رجوع کرتا ہے تو پھر شوہر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ فَلِلْأَجْنَبِي أَنْ يَرْجَعَ فِي الْبَذْلِ، اجنبی کو حق ہے کہ وہ بذل میں جو ہے کیا ہے وہ رجوع کرے، ما دامت فی العدت، جب تک عورت عدت میں بیٹھی ہے۔ فَلِلزَّوْجِ حِينَئِذٍ، پھر شوہر کو حق ہے حِينَئِذٍ، جب اجنبی نے پیسے واپس لے لیے، ان یرجع فی الطلاق، کہ وہ طلاق میں رجوع کرے بیوی کی طرف۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ ہُنَا، اچھا یہاں پر جب اجنبی نے پیسے دیے ہیں تو کیا بیوی ان پیسوں کو کہہ سکتی ہے کہ میں نے پیسے میں رجوع کیا، پیسے مجھے دے دو اور تم مجھے اپنی بیوی بنا لو؟ کہتے نہیں، لیس للزوجۃ، بیوی کو کوئی حق نہیں ہے یہاں پر کس میں؟ رجوع فی البدل، کے بدل میں رجوع کرے، لأنہا، بیوی ہے، لا تملک ہو، یہ تو اس بدل کی مالک نہیں ہے، فلا معنی، تو پھر کوئی معنی نہیں ہے لرجوعہا، کہ عورت رجوع کرے اس بدل میں۔ ویحتمل، اور احتمال ہے عدم جواز رجوع ہونا، متبرئ والی صورت میں بدل میں رجوع نہیں ہو سکتا مطلقا، نہ متبرئ کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے، کیوں؟ اقتصاراً فیما خالف الاصل، ہم اکتفا کریں گے اس بات میں جو اصل کے مخالف ہے، علی موضع الیقین، موضع یقین پر۔ اصل تو یہ تھا کہ جناب اجنبی پیسے ہی نہ دے، وہ ہوا، اور اصل یہ ہے کہ بیوی رجوع کر سکتی ہے، وہ ہوا، وہ بیوی کیا کرے گی؟ رجوع زوجت، بیوی رجوع کرے گی فی ما، اس رقم میں، بذلت ہو، جو بیوی نے دیا ہے، خاصہ من فقط، وفی معنی تبرع، کہتے ہیں تبرع کی معنی میں یہ جملہ بھی آتا ہے، ما لو قال، جب وہ متبرع کہے، طلقها علی الف من مالها، تم اس عورت کو طلاق دے دو 1000 پر، لیکن وہ من مالها، وہ عورت کے پیسے ہوں گے، میرے پیسے نہیں ہوں گے، وہ علی ضمانها، البتہ میں ان کا ضامن ہوں، یا کہتے ہیں اولا عبدها، بھائی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس تمہاری بیوی کا جو عبد ہے وہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ہذا کذالک، اب ہذا کذالک کا مطلب کیا ہے کہ بھائی یعنی پھر عبد بھی ضمانت اس کی میں لیتا ہوں، فلا یقع الخلع ولا یضمن، تو یہاں پر نہ خلع واقع ہوگی اور نہ ہی یہ شخص ضامن ہوگا، کیوں؟ لأنہ ضمان ما لم یجب، اس لیے کہ یہاں پر ضمانت ایسی چیز کی ہے جو ابھی تک واجب اور لازم نہیں ہوا ہے، وَإِنْ جاز، اگرچہ جائز ہے، الْقِ متاعَکَ فِی الْبَحْرِ، یہ شخص کہے کہ اپنا سامان سمندر میں پھینکو، والا یہ زمان ہو، کیوں؟ لمسیس الحاجت، اس لیے کہ سامان پھینکنے میں ہمیں حاجت کھینچ کے لے جاتی ہے، کس کی طرف؟ بحفظ نفس، ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی جان بچائیں، سم دون ہذا، سم یعنی کشتی میں جو ہے کیا، سم وہی سے میں اشارہ، یعنی وہاں والی بات میں ضمانت ہو سکتی ہے، دون ہذا، لیکن خلع اور عبد والی صورت میں ضمانت نہیں ہو سکتی، اور للاتفاق، یا ہم یوں کہیں کہ بھائی حاجت وغیرہ کو چھوڑیں، اتفاق ہے علماء کا، اللہ ذالک، اس بات پر، ٹھیک ہے، اللہ خلاف الاصل، اس بات پر، یعنی سامان پھینکنے والی ضمانت بھی ہے تو خلاف اصل، لیکن اس میں اکتفا ہے، اتفاق ہے، نتیجے میں فیقتصر علیہ، اسی سامان والی صورت پر جو ہے وہ اکتفا کیا جائے گا، باقی یہ ہے کہ عبد والی صورت میں ہم اکتفا نہیں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔